فضیلت ہے یہ آقا کی وہاں ان کی رسائی ہے، فرشتے کیا فرشتوں کے جہاں سائے نہیں جاتے، محمد راز وحدت ہے کوئی رمزن کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ صداقت حق کے سرتاج کو علی کہتے ہیں، مشیت رب کے مجاز کو علی کہتے ہیں، کمال انسان کی ہے معراج مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی معراج کو ہم علی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا نیلم آپ نے۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں امیر المومنین کی مولا علی کی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم ان کے مینٹر یعنی ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کرے، کیونکہ امیر المومنین میں جو کوالٹیز ہے وہ انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا عباس۔ اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے نا کہ ہم مولا علی کا تو نام لیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کریں؟ یہ دونوں شخصیتیں جتنے عظیم ہیں، جتنی فضیلت رکھتی ہیں، یہ ساتھ ہی ہے۔ ایک نے اسلام کو لایا ہے، ایک نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ بالکل صحیح کہا بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو مجھے لگتا ہے زیادتی ہو جائے گی کہ اگر ہم ایک کے بارے میں بتائیں اور ایک کے بارے میں نہ۔ اور خود جو ہے رسول اللہ نے امیر المومنین کے لیے کہا ہے کہ خلقت انا وعلی من نور واحد، کہ مجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا گیا، یعنی یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ تو انشاءاللہ ہمارے پروگرام چرچا ٹائم میں آج ہم ڈسکس کریں گے وہ میرٹس کی، ان خصوصیات کی جو پائی جاتی ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام میں۔ یعنی ہمارا جو یہ ایپیسوڈ ہے یہ امامت اور نبوت کا نچوڑ ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم آقا۔ جیتے رہیے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا جیسے کہ تمہیدی گفتگو میں ہم نے یہ حدیث پیش کی کہ مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر واقعاً جو یہ ایک ہی نور سے خلق ہے تو یہ نورانی کنیکشن جو ہے ہمیں اس عالم میں دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ پروردگارا ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں پالنے والے کہ تو نے ہم کو یہ توفیق دی کہ اس چینل ون کے ذریعے سے ہم تیرے نبی کے فضائل کے نشر کا سبب بن سکیں۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے، یا اللہ تو توفیق عطا فرما۔ اب جہاں تک معاملہ رہا پیغمبر کا اور امیر المؤمنین کا سلام اللہ علیہما صلی اللہ علیہما وعلی آلہما، یہ دونوں چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو یا قبل دنیا، دیکھیے جب آپ جائیں گے تو یہ دنیا تو سب کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی عالم تھا، بے شک، سمجھ گئے آپ۔ اور اگر عالم تھا نہیں، ایک حدیث جو سنی شیعہ دونوں کے یہاں مشہور ہے، اسی کو ہم گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے سوال کی بات تھوڑی دیر میں صحیح مگر نکل آئے گی۔ یہ حدیث سنی شیعہ دونوں کے یہاں ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ کیا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یہ آب و گل کے درمیان تھے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اس دنیا سے پہلے کی بات ہے نا۔ یہ ایک ہو گیا۔ دو، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے، یعنی اس دنیا سے قبل کی بات ہے، جس کو آپ عالم ارواح کہہ لیجئے، عالم ذر کہہ لیجئے، سمجھ گئے آپ، خب یا عالم ملکوت کہہ لیجئے۔ تیسرا لفظ آتا ہے کہ جہاں پوچھا گیا پیغمبر سے متی وجبت لک النبوہ، یاد آتا ہے اس کو جہاں تک کہ یہ ظاہراً ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ نے پوچھا کہ متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب سے فرض ہوئی؟ فرمایا وجبت لی النبوہ وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی میرے اوپر نبوت فرض تھی جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ اور ایک فقرہ عجیب ہے، بعثت نبیا،
ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ 40 سال کے بعد مبعوث برسالت ہوئے، جی وہاں یہ کہ بعثت نبیا، میں بحیثیت نبی میری پوسٹنگ ہو گئی تھی، جی مبعوث ہو چکا تھا، جبکہ آدم آب و گل کے درمیان تھے، یا جسم و روح کے، یعنی اس عالم سے پہلے ہے نا، تو اس عالم سے پہلے وجود ہے۔ خود پیغمبر ہی نے فرمایا کہ انا وعلی من نور اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، یعنی اس کائنات سے پہلے، ابھی آئے گی بات۔ پھر وہی حضرت فرماتے انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے ہیں، تو جب ایک نور سے ہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ ساتھ تھے، جی یہاں بھی ساتھ تھے، بے شک۔ یہ یہاں اور وہاں کا ساتھ میں ایک جملے سے آپ کو سمجھاؤں کیسے ہے، وہی بات پھر ہوئی کہ آپ ڈیپ میں جائیے پہلے، یہاں اور وہاں دونوں۔ آپ قرآن جب پڑھیں گے تو انبیاء کی تعداد کتنی ہے بتا سکتی ہیں بیٹا؟ جی 1,24,000 1,24,000۔ کیا یہ 1,24,000 نبی سب ایکول ہیں؟ نہیں، برابر ہے؟ رسول ہے جی دلیل ہے کوئی آپ کے پاس کہ چھوٹے بڑے ہیں؟ تیسرے پارے کی شروعات اسی سے ہوتی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ترجیح ہے، فرضیلت دی گئی۔ واٹس کرائٹیریا؟ یہ جو انبیاء کو ایک دوسرے سے فضیلت دی گئی، فضیلت کا سبب کیا تھا؟ اب جب آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہی حدیث پہلے لے آئیے کہ میں اس وقت نبی مبعوث کیا جا چکا تھا، جب آدم تو مبعوث کیا جا چکا تھا، تو کس کے اوپر مبعوث ہوئے تھے؟ جنہوں نے قبولا۔ کون اس وقت کے نبی تھے؟ عالم ذر میں کس کی طرف مبعوث؟ اب یہاں پر بحار الانوار کی 15ویں جلد میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے پورا کلیئر کر دیا کہ ان اللہ بعث محمدن وہو روح، اللہ نے بھیجا حضرت کو جبکہ وہ روح تھے، کہاں بھیجا؟ الانبیاء، انبیاء کے درمیان، وہم ارواح، اور وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ روح تھے۔ کب کی بات ہے مولا؟ فرمایا قبل خلق الخلق ب1000 عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے، یا مخلوقات کے وجود سے 2000 سال پہلے۔ تو اب وہاں جو ہے وہ 1,23,999 انبیاء ہیں، اور ان کی طرف، اور جو بھی مخلوقات ہے وہ بات کی بات، اور ان کی طرف رسول اللہ بھیجے گئے کیا؟ نبی بن کے۔ تو ایمان تو لانا پڑے گا، بے شک واجب ہے، ایمان لائیں گے نا آپ کے۔ تو اب 1,23,999 نے ایک ساتھ تو نہیں کہا نا، اچھا کسی نے پہلے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول، اس میں آگے پیچھے ہوا نا۔ تو جو جتنے پہلے اس عالم ارواح میں ہمارے نبی پر ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی بنا۔ یہ ہمارا ایک قانون ہوا کیا کہ جو بھی عالم ذر میں، عالم ارواح میں جس نے بھی جتنی پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی بنا۔ تو اب معیار فضیلت یہ ہو گئی نا، دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں نا فلاں پہلے ایمان لائے، مردوں فلاں ہی پہلے، تو اس کا مطلب آج بھی لوگ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جو جتنا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگر اس عالم ارواح میں نبیوں سے پہلے کوئی ایمان لے آئے تو اٹس پاسبل، میں نے کہا یس۔ اسی بہار میں ایک پیج آگے امیر المومنین کا جملہ ہے جس میں ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اب امیر المومنین کی حدیث ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک، وَأَخُو رَسُولِهِ، رسول اللہ کا بھائی، اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، انی عبداللہ وَأَخُو رسولِهِ، میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ، سب سے پہلا صدیق، سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں، جی انبیاء سے پہلے، صدیق الاول، سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں۔ اب جملہ سنیے کیا ہے، وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ،
یعنی اس وقت جی امیر المومنین جی سمجھ میں آیا. میں اس وقت جب آدم کنت نبی بعثت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں وصدیق الاول، سب سے پہلے اور میں سب سے پہلے جب آدم کا وجود نہیں تھا میں نے ان کی نبوت کی تصدیق کی سب سے پہلے. ثم انی، آپ کو جواب آ گیا، ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم ھذا، اور پھر میں ہی ہوں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا اس تمہاری امت میں بھی. جی تو وہاں بھی اول، یہاں بھی اول، یہاں بھی اول، وہاں بھی ساتھ ساتھ، یہاں بھی ساتھ ساتھ. جی اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم انہیں ساتھ ہی محشر میں بھی ساتھ ہی ملیں گے، اور امید کرتے ہیں ہم بھی ساتھ محشر میں دے سکے. مولانا صاحب اسی گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا، تو یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح رسول خدا اور امام علی علیہ السلام اس قدر کلوز ہیں، اتنی قربت رکھتے ہیں، تو ساتھ ہی یہ جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جو گزشتہ انبیاء گزرے ہیں ان سے یہ کتنی سملیرٹیز رکھتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک بات فائنل ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سید الانبیاء ہیں. بے شک سمجھے آپ؟ تو مشابہت تلاش کرنا سب سے افضل ہے. کون سی مشابہت آپ تلاش کریں گے؟ جی ہاں کہیں کہیں خود پیغمبر نے پبلک کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کی ہے. جی تاکہ کافی بار ذکر ہوتا ہے کہ تم جی علی کو سمجھو کہ کیا ہے، یا مثلا وہ ہے جناب ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا اس میں ہے کہ جو ہے وہ جیسے جو ہے وہ ہارون تھے موسیٰ کے ساتھ، ویسے ہی علی میرے ساتھ ہے. تو یہ جو ہے ذہن سے قریب کرنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ جو ہے وہ رسول اللہ جناب موسیٰ کی طرح ہے. رسول اللہ سب سے افضل ہے، یہ جو فخر موسیٰ. تو یہ جو اس طرح کی روایات ہے نا، یہ ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ علی کو ہلکے میں مت لو. بالکل ٹھیک، یہ محض ایکسپلینیشن. جیسے ہارون جانشین اور خلیفہ تھے جناب موسیٰ کے بیچ میں کچھ نہیں ہے بلا فاصل، ویسے علی میرے جانشین اور خلیفہ ہیں بیچ میں کوئی نہیں. اسی لیے اس حدیث میں کیا کہا، اللہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا. بالکل. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر نبی ہوتا تو جیسے موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہو گئے جانشین ہونے کے ساتھ ساتھ علی ہو جاتے. بٹ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہونا ہے، لیکن جیسے ہارون بلا فصل خلیفہ تھے ویسے علی ہے میرے بعد. بالکل. یعنی ہماری مختصر سی جو عقل ہے اسے سمجھانے سے جو ہے ایک بات میں آپ کو، بیٹا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ خدا نخواستہ رسول اللہ کے برابر کوئی مشابہہ نہیں ہے، یہ محض ایکسپلینیشن کے لیے ہے جو ہم لوگوں کی. اور شیعوں کو بھی میں کہتا ہوں، اگر شیعہ واقعی شیعہ وہی ہے کہ جو افضل کائنات رسول اللہ کو مانتا ہے، کسی کو اگر رسول اللہ کے برابر بھی سمجھتا ہے آدمی، تو پھر وہ بات پیغمبر ہے. بالکل ٹھیک. خود امیر المؤمنین نے فرمایا کہ انا عبد من عباد محمد. جی بالکل. اور رسول اللہ کے برابری کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، امپاسبل ہو ہی نہیں سکتی. اب یہاں پہ میں نیلم کہنا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ کا اتنا مرتبہ ہے، ان کے وسیع کا، ان کے جانشین کا اتنا بلند مرتبہ ہے، تو آخر کیا وجہ ہے جو لوگوں نے امیر المومنین کے مرتبے کو چھپایا ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے ایسا دکھتا ہوا سوال کر لیا ہے کہ میرے لیے بھی جواب بہت سخت ہے، لیکن اس چیز کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہم اس کے فضائل کو دبائیں گے، ہم اس کے فضائل کو چھپائیں گے. ایک عجیب جملہ ہے، ظاہراً نہیں معلوم، شاید ابن ابی الحدید معتزلی کا ہے، کس کے ہے، کہ کیا کہا جائے اس آدمی کے بارے میں کہ جس کے فضائل جو ہے وہ دشمنوں نے چھپائے دشمنی کی وجہ سے، اپنوں نے چھپائے خوف کی وجہ سے، اس کے باوجود کائنات میں پھیلے. تھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے واقعاً کہ جہاں شیعہ نہیں بول پا رہا ہے ڈر سے، اور جہاں مخالف نہیں بول رہا ہے ضد سے، اس کے باوجود آج علی علیہ السلام انہی مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جس کو تفضیلیہ کہتے ہیں، وہ خلیفہ نہیں مانتا علی کو بلا فصل، وہ علی کو چوتھے خلیفہ مانتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ علی سب سے افضل ہے. یعنی
حقیقی جانشین ہے، اس لیے وہ ترتیب وہی مانتے ہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی، بٹ علی افضل ہے. میں ان کی آپ کو کتاب کا مقدمہ سنا دوں، ایک لفظ میں سمجھ میں آ جائے گا. جناب ابن ابی الحدید معتزلی ہے نا، یہ شیعہ نہیں ہے. 20 جلدوں میں اس بندہ خدا نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، تو ہلکا پھلکا آدمی بھی نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. پہلا پیج پہلی لائن یہی ہے، الحمد للہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. تعریف اس اللہ کی جس نے مفضول کو اوپر کر دیا فاضل کے ہوتے ہوئے، لمصلحت رعا، وہ اس کی مصلحت ہے، وہ جانے. یعنی وہ بھی کہہ رہے کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں مگر افضل سب سے ہے. یہ تفضیلی ہے، یہ تفضیلی فرقہ ہے. تو امیر المومنین سلام، یہ اتنا دبانے کے بعد تو یہ حال ہے جی. اور اگر کہیں ساری دنیا متفق ہو جاتی تب سمجھ میں آتا کہ علی کیا ہے. یعنی علی وہ ہے جن کے دشمن بھی قصیدے پڑھے انہیں ہم علی کہتے ہیں. اور عباس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کتنا بھی کوشش کر لے، کہتے ہیں نا پوری دنیا کی طاقتیں لگا لے، لیکن مولا کے فضائل یہ جتنا چھپانا چاہیں گے، کائنات ان کے فضائل کو اتنا ہی عروج پر لائے گی. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا اگر کوئی امیر المومنین کے فضائل کو سمجھ لے، گویا فارسی میں ایک شعر ہے، منم محو جمال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمی دانم کجا رفتم. بالکل ٹھیک. I am lost in the beauty of my beloved. I do not know where I am going. I find myself drawn in the movement of my beloved. I do not know where I am going. بالکل عباس، مولا علی علیہ السلام کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ کچھ اس قدر ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا مجنون علی. بے شک. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا بس اپنے ویورز سے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، امیر المومنین کی ولایت، ان کی محبت کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ آخرت کا ہمارا ایک واحد سرمایہ ہے. اور اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ نبی اور علی یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. یہ دونوں جب ایک ساتھ آ جائے تو یہ دین مکمل ہو جائے، جس کے لیے خود قرآن مجید نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ آج ہی کے دن میں نے اس دین کو مکمل کیا. اسی کے ساتھ ہم لینا چاہتے ہیں آپ سے الوداع، لیکن انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے میں سید عطا عباس وتھ سسٹر نیلم بھیانی چرچا ٹائم ٹیم کے ساتھ آپ سے لینا چاہتا ہوں الوداع. دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. فی امان اللہ.